آپ کے پاس دلیل ہے عید میلاد جو آپ منا رہے ہیں، تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر جی ہاں، میں بتاتا ہوں۔ ہاں، کیا مجھے ایک بات بتائیے پہلے، کیا قرآن میں کہیں بھی خوشی منانے کا ذکر موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن میں کہیں اجازت نہیں ہے خوشی منانے کی؟ یہ سوال کا جواب ہم لوگ لے چکے ہیں۔ جی شیخ شعبان۔ میلاد جو ہے 12 میلاد پر خوشی منانے کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے خوش ہونے کا ذکر قرآن میں ہے، خوش ہونے کا ذکر ہے، خوشی منانے کا، احتفال کرنے کا، سیلیبریٹ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ کس موضوع میں نہیں، وہ موضوع آپ بتائیے۔ خوش ہونے کا ذکر ہے، کس پہ خوش ہونے کا ذکر ہے وہ آپ لائیے آیت، وہاں کلیئر ہوگا کہ کس پہ خوش ہونے کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ یعنی 12 ربیع الاول کو جو آپ کی تاریخ پیدائش بتاتے ہیں، تو آپ کی تاریخ پیدائش پر خوشی منانے کا پورے قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ آپ کی بعثت پر کا ذکر ہے، اور قرآن پر اور اسلام پر اور دیگر چیزوں کی جو ہدایتیں آئی ہیں ان پر خوشی کا ذکر ہے، لیکن ان پر بھی خوشی منانے کا ذکر نہیں۔ خوش ہونا الگ ہے اور خوشی منانا الگ ہے۔ جی کہیے۔ تو جو قرآن میں آیت ہے سورہ یونس آیت 58، اس کو پڑھ دوں میں؟ بھائی لے آئیے آیت ذرا سا اسکرین پہ اگر ممکن ہو تو، اور آپ پڑھ بھی دیجئے، آپ پڑھ بھی دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جی 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 کہہ دو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خوشی ہی اصل خوشی ہے۔ جی یہ جو مال جمع کرتے ہیں لوگ، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے کہ فضل اور اس کی رحمت کی خوشی ہی اصل خوشی ہے۔ تو امت اور اس دونوں جہاں کے لیے سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ ہاں، تو اس میں فضل سے مراد کیا ہے؟ سورہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اگر ان کی ولادت پر خوشی منائی جائے تو اگر وہ فضل ہے، اگر ان کی ولادت پر خوشی منائی جائے تو اس میں غلط کیا ہے؟ ہاں بالکل، آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے کہ فضل پہ یہاں خوشی کا ذکر ہے، تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل اور رحمت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ اگر خوشی منائی جائے تو اس میں حرج کیا ہے نا؟ بالکل صحیح سوال آپ کا۔ اب سوال پہلے اجمالاً تو جواب یہ ہے کہ حرج یہ ہے، خوشی منانے پہ حرج یہ ہے کہ یہ اللہ و رسول نے ہم کو بتایا نہیں ہے خوشی منانے کا، کیونکہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ جو بھی اس سے مانے، ابھی تو تفسیروں کا تذکرہ ہم بعد میں کر سکتے ہیں، اور میں تفصیل سے نہیں ذکر کروں گا، اس کا میں جواب ابھی شروع میں دے چکا ہوں۔ اصل میں جس فضل کا یہاں پہ ذکر ہے، جس رحمت کا یہاں پہ ذکر ہے، اس فضل سے اور اس رحمت سے مراد کیا ہے، تفسیروں میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، وہ ایک الگ موضوع۔ اس سے جو بھی آپ مراد لیں، آپ قرآن مراد لیں، آپ اسلام مراد لیں، آپ دین مراد لیں، آپ رسول اللہ کو مراد لیں، جس چیز کو بھی آپ مراد لیں، یہاں پہ ہے کیا؟ یہاں پہ ہے فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر وہ لوگ خوش ہوں، یہ خوش ہونے کا ذکر ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کون سا مومن ہے جو اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پہ جو ہے خوش نہیں ہے؟ کون سا مومن ہے؟ کوئی مومن موجود نہیں ہے، کوئی مومن ایسا ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب کوئی مومن نہیں ہے تو اگر خوش ہونا، اگر بالکل بہترین بات، اگر خوش ہونا عید میلاد منانا ہے، اگر خوش ہونے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ میلاد منایا جائے، تو ہر کوئی خوش ہو رہا ہے، تو ہر کوئی میلاد منا رہا ہے، پھر اعتراض کس بات پہ ہے؟ تو پھر آپ اسے بدعت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں، ہم بدعت اس لیے کہتے ہیں کہ سنیں، پہلی بات ہم نے کئی بات اس میں کہی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم اصل میں کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مناتے ہیں خوشی، اس لیے ہم بدعت کہتے ہیں، آپ خوش خالی ہوتے نہیں ہیں۔ اصل میں قرآن میں یہ ہدایت ہے، حدیثوں میں ہدایت ہے کہ اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھا جائے، اصل میں ہمیں پیروی کا حکم ہے۔ مثال کے طور پہ امام کہتا ہے جو ہے اللہ اکبر، ہاں
اللہ اکبر. اب اگر ہم امام سے پہلے ہی اللہ اکبر کی نیت بات اگر ہم نے پہلے ہی کر لیا تو اب ظاہر سی بات ہم آگے بڑھ گئے. یہاں امام جو ہمارا امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے ہم اسے آگے بڑھ گئے یہاں, جبکہ امام کی پیروی کا حکم دیا ہے, اللہ کے رسول کی مطلق پیروی کا حکم دیا گیا ہر چیز میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو خوشی تھی اس بات پر. اس جو ہدایت ملی نا اللہ کے رسول کے ذریعہ, جو نعمت ملی, وہ اس پر خوشی صحابہ کو ہوئی, اور صحابہ نے جو ہے اس کا شکر بھی کیا اس خوشی کا. اور شکر کیا کیسے؟ قرآن میں موجود ہے کہ آپ کی پیروی, قرآن نے خود کہا ہے کہ لتؤمنوا به لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ, کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ, اس کے رسول پہ ایمان لاؤ, ان کی تعظیم کرو, ان کی توقیر کرو, اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح کرو. تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ملنے پر جو ہے نا خوشی کیا اور اللہ کا شکر کیا. اب اگر آپ میلاد جو مناتے ہیں ہم اس کو اس لیے بدعت کہتے ہیں, اس لیے غلط کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھ گئے, آپ اللہ رسول سے آگے بڑھ گئے. اللہ رسول نے اس کا حکم نہیں دیا, وہ منانے کا حکم نہیں دیا. جہاں منانے کا حکم وہاں منایا جاتا ہے, جہاں منانے کا حکم نہیں وہاں منایا نہیں جاتا ہے. تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں مناتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم محبت میں نہیں مناتے. اس لیے نہیں مناتے کہ آپ نے منانے کا حکم نہیں دیا اور نہ تو آپ نے منایا ہے. صحابہ کو ہم سے زیادہ محبت تھی, ہم سے زیادہ خوشی تھی, تو کیا صحابہ کرام نے اس کو منایا, سیلیبریٹ کیا؟ نہیں کیا. اس لیے ہم بدعت کہتے ہیں. صحابہ کرام نے نہیں منایا, آگے چل کر یہ شروع ہوا, لیکن نبی نے اس کی آپ بار بار کہہ رہے تھے شیخ سرفراز کے اس کے اوپر دلیل دو کہ 12 ربیع الاول پر دلیل دو. نبی نے کہیں منع تو نہیں کیا نا. آپ مجھے کوئی حدیث یا روایت بتا سکتے ہیں کہ جس میں کہا ہو کہ نبی نے کہ میری ولادت کا جشن نہ منایا جائے یا امت کو کوئی خبر نہیں ہو؟ بالکل بالکل. اچھا پہلی بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی کہا تھا, سر مجھے پوری بات کمپلیٹ کرنا ہے, مجھے پوری بات کرنا ہے. ہاں کریے. آپ بار بار دلیل مانگتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پر دلیل دیں. منع بھی تو نہیں کیا ہے کہ میرے بعد میری ولادت کا جشن نہ منایا جائے. صحابہ نے نہیں منایا, بعد میں شروع ہوا. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی کہیں آپ دکھا سکتے ہیں کوئی روایت حدیث کے کہیں خبر دی ہو کہ امت نہیں ہوا. کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پروفیسیز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پینشن گوئیاں ہیں کہ میرے بعد یہ ہوگا, قیامت کی نشانیاں بتائیے. کیا اس میں کہیں رسول نے منع نہیں کیا, یہی آپ کہنا چاہتے ہیں نا میرے بھائی؟ آگے چل کر ایک طبقہ میرے جشن کا ولادت منائے گا, وہ خرافات ہے, نہیں منانا چاہیے. کیا کوئی حدیث نہیں منانے پر؟ وہی بات الفاظ آپ خالی زیادہ کر رہے ہیں, بات وہی میں آپ کی بات کہہ دے رہا ہوں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے نبی نے منع کیا؟ اس سے بہت ساری باتوں سے آپ نے منع کیا, تو کیا میلاد مت منانا کبھی آگے, یا کچھ لوگ منائیں گے یا وغیرہ وغیرہ, آپ نے کیا منع کیا کہیں؟ ہم دکھا سکتے ہیں, یہی تو آپ کہہ رہے ہیں. بولیے ہاں نہیں تو پھر میں جواب دیتا ہوں. ہاں بولیے. جی میرے بھائی یہی کہہ رہے تھے آپ نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی پہلا کلیئر ہو جائے, یہ سرفراز بھائی سے ہم لوگوں نے سیکھا, وہ پہلا کلیئر ہو جائے. پہلا کیا؟ پہلا آپ نے کہا کہ یہاں پہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے خوشی منانے کا حکم ہوا ہے. میں نے کہا کہ خوش ہونے کا حکم ہوا ہے. فضل اور رحمت سے جو بھی مراد ہو, اللہ کا جو فضل ہے, اس کی جو رحمت ہے, اس پہ خوش ہونے کا حکم ہے, خوشی منانے کا حکم نہیں ہے. تو یہ اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ فَلْيَفْرَحُوا, تو لوگ خوش ہوں. اس میں میرے پاس جو ترجمہ ہے اس میں خوشی منانے غلط کیا ہے, غلط ترجمہ کیا. فرحہ یفرحو مانا دنیا کی کسی ڈکشنری میں جا کے دیکھ لیجئے. فرحہ یفرحو مانا خوش ہونا, اور خوشی منانا کہتے ہیں کہ احتفلا یا احتفلو احتفالن. اصل خوشی کا سبب ہے. سبب میں یہ بول, میں ایک سوال کر لوں. یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے جشن منانے کا حکم دیا. بے آیت میں حکم ہے, میں نے ایسا نہیں کہا منانا چاہیے, ایسا ترجمہ ہے. میری نظر پڑ گئی اس آیت کے ترجمے پر. کہا یا نہیں کہا, ایک منٹ, حکم ہے کہ نہیں آیت میں؟ حکم نہیں ہے. خوشی منانا جو بھی آپ ترجمہ کریں اس کا, اسی چیز کا آیت میں حکم ہے. فَلْيَفْرَحُوا, کیوں خوش ہو جائیں, یا جو بھی آپ ترجمہ کرنا کر لیجیے. حکم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی, بتائیے آیت میں حکم ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا؟ خوش ہونا ہے, ٹھیک ہے, سمجھ گیا میں. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. ہاں ٹھیک ہے.
اب اس حکم پہ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا بتائیے؟ آسمان سے اللہ کی طرف سے حکم آیا، آپ کہہ رہے اس حکم کا مطلب یہ ہے جشن منانا، خوشی منانا، تو اس حکم پر صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ صحابہ کو نماز کا حکم ہوا نماز پڑھا، صحابہ کو زکوٰۃ کا حکم ہوا زکوٰۃ دیا، صحابہ کو جہاد کا حکم ہوا جہاد دیا کیا، صحابہ کا جو حکم ہوا روزے کا حکم ہوا روزہ رکھا۔ اب آپ کے مطلب کے حساب سے یہاں جشن منانے کا حکم ہوا، تو اس پہ صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں؟ اس حکم کو مانا کہ نہیں مانا صحابہ نے؟ وہ بتائیے۔ نہیں، بعد میں اگر ایک طبقہ منانا چاہے تو اس میں آپ کو اس میں میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ حکم آپ کو سب سے پہلے نہیں ملا ہے، یہ آیت آپ پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ آیت صحابہ کے سامنے نازل ہوئی ہے، اس آیت کا حکم سب سے پہلے صحابہ کو دیا جا رہا ہے، تو صحابہ نے یہ حکم مانا کہ نہیں جو آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں؟ اگر اس آیت کا مطلب وہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اس چیز کا حکم آیا تھا، تو اس حکم کی تعمیل صحابہ نے کی یا نہیں کی، وہ بتا دیجیے۔ صحابہ کے سامنے اس آیت کا نزول ہوا، میں مانتا ہوں، لیکن صحابہ کے ساتھ آنے والی قیامت تک آنے والی امت کے لیے قرآن ہدایت آنے والی امت تک کے لیے ہے نا، ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کے لیے قرآن ہے۔ ایک منٹ بھائی، نہیں ایسا نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف قرآن صحابہ کے لیے ہے اور صحابہ جو عمل کر رہے تھے اس پہ بعد کے عمل جو ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں نا، صحابہ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ صحابہ نے نماز نہیں پڑھا اور ہمارے لیے نماز کا حکم ہم پڑھ رہے ہیں۔ بھائی شریعت کا جو حکم ہے سب سے پہلے صحابہ کو ملا، آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب جشن منانا ہے، تو یہ حکم جب صحابہ کے سامنے آیا، قرآن کی آیت نازل ہوئی، تو اس حکم پر جو آپ سمجھ رہے ہیں صحابہ نے عمل کیا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کیا تو ثبوت دکھا دیجیے کہ انہوں نے کیا۔ ہم کہتے ہیں نہیں کیا کیونکہ یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ ہمارا ماننا یہ کہ صحابہ نے جو مفہوم آپ بتا رہے ہیں نا، اس حکم پہ صحابہ نے عمل نہیں کیا، کیونکہ یہ حکم ہے نہیں آیت میں، وہ تو آپ بنا رہے ہو نا کہ آیت میں حکم۔ جی ٹھیک ہے، مانتا ہوں صحابہ نے اس عمل پہ حکم نہیں کیا، وہاں پہ اس طرح کا حکم نہیں تھا، صرف خوش ہونے کا حکم تھا، انہوں نے خوش ہوئے، وہ خوش ہوئے۔ آپ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کا حکم نہیں تھا؟ ہاں وہ کر رہے ہیں، وہ خوش ہوئے، انہوں نے اعتراف پہلے خوش کیا ہونا چاہیے اور وہ خوش ہوئے، اور آگے چل کر ایک امت کا طبقہ خوشی کے ساتھ مناتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کس چیز پہ خوش ہونے کا حکم تھا یہاں پہ؟ جو آپ بدل لیں نا، آپ جو جشن کی تشریح کر رہے تھے اس کو چھوڑ رہے ہیں نا، وہ غلط مان رہے نا، وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ترجمہ کیا ہوا یہ سب، وہ بات غلط ہے، اس کو آپ مان رہے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، تو اب جو آپ مان رہے ہیں، ابھی آپ کیا مطلب سمجھ رہے ہیں اس آیت کا؟ اب بتائیے، جو بات آپ کہہ رہے تھے غلط ہے، ابھی اس کا فلیفرحوا کا کیا مطلب ہے؟ وہی تو فضل اور اس کے اللہ کی رحمت، فضل اور اس کے رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل خوش ہونا چاہیے۔ اس کی کوئی مثال آپ بتا سکتے ہیں خوش ہونے کی؟ میرے سامنے مثال موجود ہے، میرے سامنے مثال موجود ہے، آپ کوئی مثال بتا سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کیسے جو ہے خوشی ہوتی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے پوچھا گیا ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جا کے آپ ابی بن کعب کو سنائیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے بلا کے سنایا، تو بعض لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو اس بات سے خوشی ہوئی؟ کہا کہ مجھے کیوں نہیں خوشی ہوگی، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، یہی آیت پڑھ کے انہوں نے بتایا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے فضل پر خوش ہو جاؤ، تو مجھے خوشی کیوں نہیں ہوگی قرآن پہ؟ تو انہوں نے اس کی تشریح قرآن سے کی ہے کہ قرآن پہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہونے کا حکم دیا، اور مجھے کیوں نہیں خوشی ہوگی جب اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کے سناؤ تو میں نے خوشی کی۔ تو صحابہ نے پریکٹیکل عمل کیا، آپ جو تشریح کر رہے ہیں نا اس پر عمل کرنے والے کوئی نہیں مل رہے صحابہ کے دور میں، لیکن ہم جو مطلب بتا رہے ہیں خوش ہونا، قرآن پہ خوش ہونا، وہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام قرآن مجید پر خوش ہو رہے ہیں، قرآن ہے، اسلام ہے، دین ہے، جو نعمت ان کو ملی اس پہ خوش ہونے کا حکم ہے ان کو، اور اس پہ صحابہ کرام خوش ہوئے۔ صحابہ کرام کو قرآن سے خوشی ہوئی، صحابہ کرام کو اسلام سے خوشی ہوئی، یہ مطلب ہے۔ اس میں میلاد نہیں ہے میرے بھائی، اس میں میلاد دور دور تک نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کی بات ہے، اس پہ خوش ہونی اور خوش ہونا اور خوشی کا جشن منانا دونوں میں زمین میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں میلاد ہے، میں بھی اور صحابہ کرام نے عمل کیا، یہ میلاد کی بات نہیں اس آیت میں، اور نہ میلاد پہ جو ہے جشن منانے کی بات ہے۔ تو آپ جو اس آیت سے مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ مطلب
وہ مطلب صحابہ نے نہیں سمجھا. آج جو آپ 1400 سال کے بعد مطلب سمجھ رہے ہیں, اگر اشاعت کیا مطلب ہوتا نا تو صحابہ سب سے پہلے سمجھتے, سب سے پہلے صحابہ عمل کرتے. جب صحابہ نے اشاعت کیا مطلب نہیں نکالا, اس کا مطلب آپ کا نکالا ہوا مطلب غلط ہے, اسی لیے تو بدعت کہتے ہیں. اگر ایسے قرآن سے ثبوت ملتا ہے عید میلاد کا تو یہ جو ہے 350 سال تک ایسے امت خاموش رہتی. سب سے بہترین امت ہے. میں بھی سر میں بھی یہی کہہ رہا ہوں سر, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میلاد پر یہ نہیں ہے. اگر وہاں پر خوشی منانے کا حکم ہے تو نبی کے ولادت پر خوشی منانے میں ان کی بات مکمل ہو گئی. یہ میرے بھائی جو کہہ رہے تھے ابھی کہ جواب مکمل ہو گیا, بات سے نا جواب مکمل ہو گیا, جواب ان کا مکمل ہو گیا, جواب مکمل ہو گیا. اور بات ان کے پاس کوئی دوسری دلیل آگے چل رہی تھی, دوسری دلیل جو انہوں نے نہیں, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے شروع ہی میں کہا کہ ہم مان گئے. انہوں نے یہ کہا کہ چلیے صحابہ کرام نے نہیں منایا, اللہ کے رسول نے نہیں حکم دیا, نہیں منایا. یہ انہوں نے کہی تھی, اعتراف کر چکے تھے یہ, کیونکہ ان کو سمجھ میں بات آ گئی تھی کہ واقعی اس میں بات موجود نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیجئے, جب کفایت بھائی آئے تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بتا دیجئے کہ منع کہاں کیا ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. بھائی موجود ہے ابھی, ورنہ ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہمارا ٹائم آگے ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ قرآن و حدیث کا معاملہ جو ہے, قرآن و حدیث کا مسئلہ اگر پیش کروں گا, قرآن کی دلیل حدیث کی دلیل, ہو سکتا ہے اتنی گہری باتیں نہ سمجھے. میں سادہ سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا گھر ہے, کسی کا بھی گھر ہے, کسی کے گھر میں اگر آپ جائیے اور گھس جائیے اس کے گھر میں, تو کیا یہ درست ہوگا؟ جی بھائی بتائیے. جی نہیں. کیوں نہیں درست ہوگا؟ کیا اس نے منع کیا ہے؟ جی نہیں, کیا اس نے منع کیا ہے؟ منع نہیں کیا نا, اس نے تو منع نہیں کیا, اس نے منع نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے گھر میں داخل ہو سکتے جب وہ اجازت دے گا. تو گویا دو چیز, کیٹیگری دو ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ اگر منع نہیں کیا ہے تو کر سکتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ اجازت لینا پڑے گا. تو اصل میں جو عبادت والی چیز ہوتی ہے میرے بھائی, دو چیز ہوتی ہے. ایک دنیا کے معاملات ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک دین کے معاملات ہیں. تو دین کے جو معاملات ہیں ان میں جو ہے اجازت درکار ہوتی ہے. حالانکہ منع کی دلیل ہے, ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں منع حدث فی امر هذا ما ليس منه فهو رد, وہ ہے. میں تھوڑا علمی طرف نہیں جانا چاہتا, مجھے سمجھ میں آیا کہ بہت علمی والا معاملہ نہیں جمے گا یہاں پہ. تو دیکھیے, دین اور دنیا دو چیزیں ہیں. کچھ چیزیں دین اور عبادت کی ہیں, اور کچھ چیزیں دنیا والی ہیں. جو دین والی چیزیں ہیں نا, اللہ کے رسول کیا کس لیے اللہ کے رسول آئے تھے؟ کیا اس لیے آئے تھے اللہ کے رسول کہ ہم کو جو ہے بیج کیسے ڈالنا ہے کھیت میں, اور کھاد کیسے ڈالنا ہے کھیت میں, یہ بتانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں. ایک منٹ ذرا آپ شریک رہیے, سمجھنے کی بات ہے. ہلو جی نہیں, اللہ کے رسول کس لیے, اللہ کے رسول اس لیے تو نہیں آئے تھے کہ بیج کھیت میں کیسے ڈالنا ہے, بلکہ اللہ کے رسول اس لیے آئے تھے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں. جی, اللہ کو پہچان لیں, اس کی عبادت کو جان لیں, اس کی شریعت کو جان لیں. اسی لیے اللہ کے رسول آئے تھے. تو اس کا صاف مطلب یہ ہے نا کہ جب دین والی کوئی بات ہوگی تو اس میں اجازت کی ضرورت ہے. عبادت کی کوئی بات ہوگی تو اس میں اجازت کی ضرورت ہے. جب تک اجازت نہیں ہوگی تب تک آپ نہ تو کچھ ایڈ کر سکتے ہیں اور نہ تو کچھ حذف کر سکتے ہیں, یعنی کاٹ سکتے ہیں. تو چونکہ یہ عید میلاد جو لوگ مناتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے, پسندیدہ ہے, مستحب ہے, اس پہ ثواب ہے, اس پہ اجر ہے, یعنی اس کو دین سمجھتے ہیں. تو جب دین سمجھتے ہیں تو میرے بھائی اس کے لیے منع کی دلیل نہیں, اجازت کی دلیل چاہیے. یعنی یہاں یہ کہنا چاہیے کہ کدھر اجازت دیا ہے شریعت نے. اگر شریعت نے اجازت دیا تو پھر کام شریعت کا ہے نا, تو شریعت کا کام ہے تو شریعت کی اجازت بھی چاہیے, اور شریعت کی اجازت ہے نہیں. لیکن اگر دنیا والا کام ہوگا جیسے, تو وہاں پہ آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. معاملات ہوں گے تو وہاں اجازت کی ضرورت نہیں ہے, وہاں منع کی دلیل چاہیے. وہاں کہیں گے کہ کہاں منع ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دو مسئلہ ہے. منع والی دلیل عبادت میں نہیں مانگی جاتی کہ دکھاؤ منع کہاں ہے, بلکہ اس میں دلیل مانگی جاتی ہے دکھاؤ اجازت کہاں ہے. یہ مختصر سے ہمارا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. اگر آپ کو اور سمجھنا پرسنل پہ آ کے سمجھ سکتے ہیں, اور اگر آپ اس میں کچھ کاؤنٹر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. سوال کا جواب واضح ہوا ہوگا. بس میں ایک لائن اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ آپ نے جو کہا نا منع کہاں ہے, ہاں منع کہاں ہے جیسے کہا آپ نے, تو ایک چیز جیسے مثال کے طور پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل بدعت ضلالہ, سب کے سب بدعتیں گمراہی ہے, جب کہہ دیا تو ایک ایک بدعت کی ہمیں الگ سے حدیث لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایک ایک حدیث بدعت کی الگ سے حدیث لائیں, الگ سے اس کی دلیل دیں. ساری کی ساری بدعتیں اس میں شامل ہے, کل بدعت, سب کے سب بدعتیں شامل ہے. اب اگر کوئی نہیں مانتا, میں نہیں مانتا,
تو آپ بتاؤ یہ مانتے ہو کہ کل مسکرن حرام، سارے نشہ دینے والی چیزیں حرام ہیں؟ تو ابھی ایک ایک نشہ دینے والی چیز کا نام نہیں لانا پڑے گا کہ چرس بھی حرام، گانجا بھی حرام، ڈرگز بھی حرام. ارے بھائی جب خمر جو ہے نشہ دینے والی چیزیں حرام ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا؟ کلو، سب کے سب. آپ بولے نہیں نام نہیں دیا ہے نا تو میں نہیں مانوں گا، نام نہیں دیا تو میں نہیں مانوں گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جب کلو کے ساتھ ساری کی ساری جب کہہ دیا ساری کی ساری بدعتیں ضلالہ ہے، اب ایک ایک بدعت کا نام لینا ضروری نہیں ہے. یہ مختصر میں اور ایک اضافی پوائنٹ تھا. چلیے تو اچھے ڈسکشنز ہوئے، لیکن بیک سٹیج اتنے زبردست گیسٹ ہمارے ویٹ کر رہے ہیں، لیکن ٹائم ہو گیا ختم. بلکہ ہم تو چاہتے ہیں بھائی آپ لوگ آئیں اور ہم لوگ بات کریں، جیسے ایک بھائی کہہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم کچھ ڈسکشن کرتے. شیخ اگلی بار کا موضوع آپ لوگ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں، آڈینس بھی کچھ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی انشاءاللہ. اور ریلیٹڈ اگر موضوع ہوا تو اس تعلق سے بھی جو لوگ کہہ رہے تھے وہ ہم ان کو اگلی بار بھی دعوت دے سکتے تھے کہ اگلی بار آ جائیے ویڈنسڈے کو. کیا آپ لوگ آج آڈینس بھی کچھ مشورہ دیں، آج آڈینس بھی کچھ مشورہ دیں کمنٹ میں کہ وہ کیا موضوع چاہتے ہیں. ایک بار علی کا مسئلہ چل رہا تھا، وہ ادھورا ہی ہے ہماری اسٹریم، ابھی ہم لوگوں کو اس کو پورا کرنا ہے. یہ تو بیچ میں ایک اسٹریم آ گئی تھی، ہم نے یہ 2 کلاس لے لی اسٹریمز ہم نے. تو وہ علی مرزا کا موضوع ہم کنٹینیو کریں گے، اور بدعت کے تعلق سے جو باتیں ہوئی تو ہم اس موضوع پہ واپس آئیں گے انشاءاللہ کچھ ٹائم میں. ہاں جی، اس موضوع پر واپس آئیں گے کیونکہ علی مرزا کا جو ہم کور کر رہے تھے کچھ باقی یہ باتیں تو وہ کور کر لیتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ. تو وہی ٹاپک کنٹینیو رہے گا. ہاں تو جزاک اللہ خیرہ، اور بہت معذرت جو لوگوں کو ہم وقت چاہنے کے باوجود، دلی طور پہ چاہنے کے باوجود نہیں فٹ کر پائے آج کے شیڈیول میں، لیکن آپ ضرور آئیں، ہم لوگ آگے انشاءاللہ پھر کبھی موضوع پر ڈسکس کریں گے. اور اگلے ہفتے ویڈنسڈے کو سٹریم ہوگی، جمعہ کے دن سٹریم نہیں ہوتی، یہ ایک اسپیشل سٹریم تھی ہماری. اصل بات یہ ہے کہ ہم دلائل کی روشنی میں جو ثابت شدہ بات ہے وہ قبول کریں، اس پر عمل کریں. الحمدللہ بہت واضح باتیں آئی آج کی سٹریم میں بھی، اور اسی چیز کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں اپنی سٹریم کو. اور اللہ سے بھائی ایک چیز یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اگر جو ہمارے آڈینس ہیں اگر ان کا کوئی ایسا سوال ہے جن کی وجہ سے ان کو خلش ہے اور یہ نہیں پوچھ پائے، تو اگلی اسٹریم جب ہماری ہو وہ کمنٹ پہ اپنا سوال ڈال دے، اور ہم کو لگے گا کہ واقعی یہ خلش باقی رہ گئی ان کی، تو بھلے اس موضوع کا سوال ہے ہم اگلی اسٹریم میں سوال لے سکتے ہیں. کوئی سوال اگر ہو کسی کا بہت